تو آج ہم غمگین دلوں کے لیے تسلی کا پیغام کے کچھ اقتباسات دیکھ رہے ہیں۔ ان کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ لگتا ہے کہ جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے لیے یعنی ایک تسلی کا وعدہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ ساری بات شروع ہوتی ہے یسوع مسیح کے خاص کال سے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ آپ سمجھ لیں بنیاد ہے اس کی۔ اچھا، تو یہ دلچسپ ہے کہ غم کو صرف دکھ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ اسے خدا سے گہرے تعلق کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی کیا وضاحت ملتی ہے؟ دیکھیں، متن کے مطابق یہ جو وعدہ ہے نا، یہ یسوع مسیح کا ہے اور وہ دل کے درد کو سمجھتے ہیں۔ یہاں غم کا مطلب صرف اداسی نہیں، بلکہ اس کو ایسے لیا گیا ہے جیسے دل کی گہرائی سے خدا کو پکارا جا رہا ہو۔ ایک پکار، جی، روح کی ایک آواز آپ کہہ سکتے ہیں، جو اپنے یا شاید دوسروں کے گناہوں پر محسوس ہوتا ہے۔ تو متن یہ کیوں کہتا ہے کہ اس قسم کا دکھ خدا کے قریب لاتا ہے؟ کیا فرق ہے اس میں اور دوسرے دکھوں میں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ متن اس فرق کو ایسے واضح طور پر تو نہیں بتاتا، لیکن زور اس بات پر ہے کہ جس دل میں اپنے گناہوں پر سچی پشیمانی ہو، ندامت ہو، ندامت، جی، اس دل کو خدا کی روح چھوتی ہے۔ تو گویا یہ ندامت عموماً دل کو خدا کے اثر کے لیے کھول دیتی ہے، آپ کہہ لیں۔ تو ندامت یعنی پشیمانی وہ کی ہے، اور پھر متن میں پاکیزگی اور تسلی کی بات آتی ہے۔ یہ عمل کیسے بتایا گیا ہے؟ جی، یہاں متن ایک اور اہم عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع کے خون کے وسیلے سے ایسے پشیمان دلوں کو پاکیزگی ملتی ہے۔ اچھا، یعنی متن کے مطابق یہ عمل گناہ کے داغ کو دھوتا ہے، اور اس کے بعد خدا اپنی روح کے ذریعے انہیں سیدھا تسلی دیتا ہے۔ اور یہ صرف دلاسا نہیں، مطلب یہ ایک روحانی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ سمجھ گئی۔ اور اس میں پھر امید کا پہلو بھی واضح ہے۔ دنیا کی تاریکی کا بھی ذکر ہے، لیکن پھر خدا کی روشنی کا بھی، اور مستقبل میں گناہ سے بالکل آزادی اور خدا کی حضوری کا بھی۔ بالکل۔ متن جو ہے وہ حال کی مشکلات کو مانتا ہے، اسے انکار نہیں کرتا، لیکن وہ مستقبل کی امید پر بہت زور دیتا ہے۔ ایک ایسا وقت جب خدا کی مکمل حضوری ہوگی اور گناہ نہیں رہے گا۔ تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ خدا غمگین دل کو، خاص طور پر جو نادم دل ہے، اسے نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنا امن، اپنی امید اور اپنی محبت دیتا ہے۔ تو پھر ان تحریروں کا خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غم، اور خاص کر گناہوں پر جو ندامت والا غم ہے، وہ صرف ایک منفی جذبہ نہیں ہے جسے بس برداشت کرنا ہے، بلکہ متن اسے خدا کی طرف سے تسلی، پاکیزگی اور قربت پانے کا ایک ممکن راستہ بتاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اور غور طلب بات سامنے آتی ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ کیا یہ متن یہ کہہ رہا ہے کہ غم، یا کم از کم یہ جو ندامت والا غم ہے، یہ صرف تسلی سے پہلے نہیں آتا، بلکہ شاید اس خاص قسم کی الہی تسلی اور پاکیزگی کو پانے کے لیے ضروری ہے؟ ایک ضروری شرط؟ ہاں، ایک قسم کی شرط۔ تو یہ نقطہ ہم چھوڑ دیتے ہیں سوچنے کے لیے کہ اس روحانی تناظر میں پھر دکھ اور توبہ کو قبول کرنے کی کیا اہمیت بنتی ہے۔